مرضی سے نہیں بولتے. رسول کا جو پیغام ہے یہ اصلاً اس وحی کی روشنی میں ہوتا ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً جو آپ کو جو کام اس طرح سے انجام دیا کہ یہ پورا جو آپ نے انقلاب برپا کیا، اس میں اصل جو اس کا جو بیس ہے وہ قرآن ہے. قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے، لوگوں کو اس کی آیتیں سمجھاتے، اور پھر اس کے مطابق سارا معاشرہ یہ آگے تربیت بھی پاتا، ترتیب بھی کرتا. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ کہتے ہیں پاکیزگی کو، تزکیہ کہتے ہیں صفائی ستھرائی کو بھی. تزکیے کے اندر گروتھ ہے، تزکیے کے اندر سکسیس کی طرف جانا ہے، اور اس لحاظ سے اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو اس لحاظ سے ڈیولپ کرنا ہے. تو اس کے اندر بھی جو بیس اور بنیاد ہوں گی وہ یتلو علیہم آیات، اللہ کی جو آیات ہیں اس کے بیس جو ہے تو کوئی لاؤ سے کا نظریہ نہیں ہوگا، اس کی بیس کوئی افلاطون کا نظریہ نہیں ہوگا، اس کی بیس کسی فلسفی کا کوئی حکمت کی باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ اصل جو اس کی جڑ اور بنیاد رہیں گی وہ اللہ کی آیتیں، اور اسی کے ذریعے سے انسان کے خیالات کو پاک کیا جائے گا، اس کے اخلاق کو پاک کیا جائے گا، اس کے اعمال کو پاک کیا جائے گا، اس کے کردار کو پاک کیا جائے گا. اور اس لحاظ سے ایک ایسی شخصیت پروان چڑھائی جائے گی کہ جو شخصیت لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والی ہے، جو اپنے والدین کا ادب کرنے والی، اپنے مالک کو پہچاننے والی، اپنے والدین کا ادب کرنے والی، اور اپنی ذمہ داریوں کو، حق کو ادا کرنے والی، اپنے فرائض کو، اپنے ڈیوٹیز کو، اپنے کمٹمنٹ کو ادا کرنے والی، اور اس سے آگے بڑھ کر کے عام انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے خدمت کرنے والی وہ شخصیت ہے جو قرآن مجید آپ سے چاہتا ہے. تو آپ نے وہ عرب جاہل لوگ کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑتے تھے، مار کاٹ کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، چھوٹے سے اس پر غصہ آ گیا تو تلواریں چلا دیتے تھے، اونٹ کس کا پانی پیے گا کس کا نہیں، اس کے اوپر سے جھگڑا کرتے، اور پھر جنگ ہوتی تو برسوں گنتی خاندانی جھگڑے جب چلتے تو باپ بیٹے کو بول کے جاتا، اور پھر وہ سلسلہ چالو رہتا. پھر چوری کرنا، ڈاکے مارنا ان کے پاس میں عام تھا. تو اس سے ان کو پاکیزگی ان کو حاصل کرنا تھی. بھوشیہ دیکھنا، پانسے نکالنا، جوئے کھیلنا، شراب پینا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ بڑی بات ہے. پینے کی چیز تو شراب کو سمجھتے تھے، پانی تو سمجھتے تھے کہ ایسی منہ ہاتھ دھونے کے لیے، اس کو جو ہے تو پینے کی چیز نہیں سمجھتے تھے. تو اندازہ آپ کرو کہ کیا ہوگا عورتوں کے ساتھ جیسا کچھ ان کا معاملہ تھا. تو یہ تمام چیزیں، یہ جو ہر قسم کی جو برائی ان کے اندر آ گئی، بتوں کے آستانوں پر جانا، شیطان کی پوجا کرنا، سارے گندے اعمال کرنا، اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا. کعبے کا بارانہ طواف کرنا، اس کو بڑا شرف سمجھتے تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس کس قسم کی گندگیاں اس معاشرے کے اندر آئی. وہاں سے ان کو نکال کر ایک سوفسٹیکیٹڈ، ایک ڈیولپ انسان بنانا، ایک ایسا انسان کہ جو 21 سینچری میں بھی اگر جائے تب بھی اس خیالات کو لے کر کے وہ لوگ کہے کہ نہیں صاحب ایسا ہوتا ہے. آج بھی یہی کردار تھا جس کو پیش کیا گیا کہ دیکھو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں، رات میں پڑے ہوئے ہیں، رات بھر ناچ گانے اور تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ہی دوسرا کردار دیکھ لو کس طرح سے پاکیزگی ہے، کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کس طرح پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں. جو بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو ان کو جا کر کے بیٹیوں کو بچاتے ہیں، ان کو جو تو اپنے اس میں لیتے ہیں، اپنے پروٹیکشن کے اندر، اور پھر اتنا ان کے خلاف گالی گلوچ کرو، ان کے خلاف طوفان پروپیگنڈا برپا کرو، اس کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. تو یہ وہ تزکیہ ہے. عام طور پر تزکیہ یعنی کو سمجھا گیا ہے کہ خانقاہ میں بیٹھ کے کچھ جو ہے تو اللہ اللہ کر لینا، وہ تزکیہ. ایک وہ ذکر اور تسبیحات ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انسان اس لحاظ سے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے، پڑھنے کا مقصد صرف اس کو ثواب اور اجر نہیں، ثواب اور اجر تو ملے گا، لیکن اس کو پڑھنے کے نتیجے میں تمہارے خیالات میں پاکیزگی آئے، تمہاری فکر میں پاکیزگی آئے، تمہارے کردار کے اندر پاکیزگی آئے، اور اس کا عکس دکھے تمہارے بات چیت میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے بول چال میں، لوگوں کے ساتھ تمہارے رویے میں، لوگوں کے ساتھ تمہاری ڈیلنگز میں. وہ قرآن کا عکس اور پڑھتا چلتا پھرتا کھویا قرآن گویا کی ہے نا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو اصلاً وہ قرآن کا چلتا پھرتا عکس، وہ کردار کی مضبوطی. تو یہ تزکیہ ہے.